9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ کراچی میں بغدادی عمارت سانحہ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 9 افسران سمیت 13 ملزمان 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس نے رپورٹ میں ایس بی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز اور بلڈنگ مالک سمیت 14 ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا۔ کہا افسران نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس سے عمارت زمیں بوس ہوئی۔ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، 9 مسافروں کو بس سے اغوا کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ واقعہ لورالائی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ دہشت گردوں نے مسافروں کے شناختی کارڈز دیکھ کر 9 افراد کو اتارا اور قتل کر دیا۔ عینی شاہدین کا بیان، جاں بحق تمام مسافروں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ لاشیں آبائی علاقوں میں بھجوا دی گئیں۔ پاک سرزمین کو فتنۃ الہندوستان اور سہولت کاروں سے پاک کریں گے، بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، صدر اور وزیر اعظم کا عزم۔ نہتے مسافروں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی قرار۔ بلوچستان میں مسافروں کے اغوا اور قتل کی شدید مذمت، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی شدید مذمت۔ کہا دشمن شکست کے بعد بلوچستان میں نہتے شہریوں پر ظلم آزما رہا ہے، سیکیورٹی ادارے پوری قوت کے ساتھ فتنے کو کچل دیں گے۔ سانحہ در سانحہ، دہشت گردوں نے والد کے جنازے پر جانے والے 2 بھائیوں کی جان لے لی۔ دنیا پور کے جابر اور عثمان کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ انسانیت کے دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ دل خراش واقعے کے خلاف شہر میں کاروباری مراکز بند، فضا سوگوار۔ جاں بحق افراد میں محمد بلال کا تعلق اٹک اور صابر کا کاموکی سے تھا۔ بلاول گجرات، صابر گجراوالا اور محمد آصف خانیوال کے رہائشی تھے۔ محمد جنید اور سعید انور آوان بھی مارے گئے، مسافروں میں شامل۔ بھارت ہمارا پانی روک سکتا ہے، نہ ہی رخ تبدیل کر سکتا ہے، ایسا کرنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کا ایک بار پھر مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام۔ کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا پہلگام واقعے پر ہم نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت نے یک طرفہ اقدامات کیے۔ سول اور عسکری قیادت نے جارحیت پر منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بہادر پائلٹس نے دشمن کے 4 رفائل سمیت 6 طیارے گرائے، ان کی طبیعت صاف کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فون آیا، بھارت رکنے کو تیار ہے۔ ہم نے کہا کہ پرامن قوم ہے، ہم بھی تیار ہیں، دنیا میں کہیں بھی انڈیا کا بیانیہ نہیں چلنے دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ وزارت بجلی کی جانب سے گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا فرسودہ نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی خوشحالی ممکن نہیں۔ نوجوان افرادی قوت پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، فرسودہ نظام کو ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس میں تبدیل کرنا ترجیح ہے۔ وزارت بجلی کی اصلاحات اور نقصانات میں کمی دیگر وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال قرار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن کے معطل اراکین کی ملک احمد بچر کی قیادت میں ملاقات۔ ہنگامہ آرائی کے معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 6 نہیں 8 سے 10 ماہ پرانی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنسنی خیز انکشاف، ناخن ہڈی سے الگ، چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا، جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی۔ آئی جی سندھ کا زیادتی کے الزام کی درخواست پر انکوائری کا حکم۔ خاتون کے بال اور شرٹ کے ٹکڑے کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیج دیے گئے۔ ورثا اداکارہ کا جسد خاکی لاہور لے گئے۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فوج کی امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر پھر گولہ باری، رہائشی عمارتوں پر بموں کی بارش۔ 24 گھنٹے میں 10 بچوں سمیت مزید 82 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 57,762 ہو گئی۔ چند دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے، صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کا دعویٰ۔ فرانسیسی صدر کا برطانیہ سے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ مونسون کا ایک اور طاقتور اسپیل آنے کو تیار، 13 سے 17 جولائی تک موسلادھار بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری۔
فلیش فلڈ کے خطرات، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 30 اضلاع متاثر ہونے کا امکان۔ 26 جون سے 10 جولائی تک بارشوں اور سیلاب سے مختلف حادثات میں 45 بچوں سمیت 90 افراد جاں بحق ہوئے، NDMA کی رپورٹ جاری۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ، جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار۔ کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا، بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بھونڈی کوشش۔ دنیا بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گرد پراکسیز کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ ضلع کرم کے علاقے گندال میں ہولناک حادثہ، گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 7 افراد جان سے گئے، 2 زخمی ہو گئے۔ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کی راہ ہموار، پاکستان اور روس کے درمیان اسٹیل ملز کی بحالی کا معاہدہ طے۔ سیکٹری وزارت صنعت و پیداوار اور روسی حکام نے ماسکو میں پروٹوکول پر دستخط کیے۔ معاہدہ پاکستان کے صنعتی مستقبل کے لیے سنگ میل قرار۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں دل خراش واقعہ، 16 سال کی لڑکی زیادتی کے بعد قتل، لاش گھر کے سامنے گلی سے ملی، گلے میں پھندے اور جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر تجارتی جنگ میں کود پڑے، کینیڈا پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، نفاذ 1 اگست سے ہوگا۔ دیگر تجارتی شراکت داروں پر بھی محصولات میں اضافہ ہو سکتا ہے، امریکی صدر کی دھمکی۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مفادات کا دفاع کریں گے۔ برازیل میں ٹیرف عائد کرنے پر ٹرمپ کے خلاف احتجاج۔ آبادی میں پائیدار اضافے اور جامع ترقی کے لیے پوری دنیا متحد، حکومت جامع اور حقوق پر مبنی آبادی کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوان جدت اور قومی ترقی کی متحرک قوت بن سکتے ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا عالمی یوم آبادی پر پیغام۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا خواتین، بچوں اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز، قومی ٹیم کا کیمپ جاری، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بلے بازوں کو گھاس پر بیٹنگ کی پریکٹس۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا T20 میں پیچھے ہونے کی وجہ بیٹنگ ہے، کسی کو 150 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنے کو نہیں کہا۔ پاک بنگلہ دیش پہلا T20 20 جولائی کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا جادو چل گیا، میجر لیگ ساکر میں انٹر میامی نے نیو انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا، پوائنٹس ٹیبل پر انٹر میامی کا 5واں نمبر۔ آرینا سابالنکا کا ومبلڈن چیمپئن شپ جیتنے کا خواب پھر چکنا چور، امریکہ کی امانڈا نے سٹار پلیئر کو سیمی فائنل میں شکست دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں ایگا شیانتک نے سوئٹزرلینڈ کی وینچج کو زیر کیا۔ مین سنگلز کے سیمی فائنلز آج ہوں گے، دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کا مقابلہ ٹیلر فرٹز سے ہوگا۔ ورلڈ نمبر 1 یانک سنر نوواک جوکووچ سے ٹکرائیں گے۔ اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ پاکستانی فنکاروں کے حق میں بول پڑے۔ بھگونت مان کہتے ہیں دلجیت دوسانجھ کی فلم پہلگام واقعے سے پہلے شوٹ ہوئی، اسے بھارت میں ریلیز ہونے نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے پر اعتراض نہیں تو فنکاروں کے کام پر اعتراض کیوں؟